دیکھو، الٹی سیدھی چیزیں دیکھو، ہفتے میں ایک بار جانا، اور پھر بولتے ہیں ہمارے کام ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہم پر رحم نہیں کر رہا، ساری مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں خراب ہو جاتا ہے، برکت نہیں ہے، ٹینشن بہت ہے، گھر میں دل تنگ ہوتا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، بیوی تنگ کر رہی ہے، بچے تنگ کر رہے ہیں، گناہوں کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، بھائی بھائی کا دل آپس میں جانا کٹا ہوا ہے، یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ ان سب چیزوں کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اپنے آپ کو کامیابی سے دور رکھنے والے، اپنی بربادی کے اندر سب سے بڑا ہاتھ ہمارا اپنا ہے۔ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے۔ صرف ایک ریل چلاؤ اپنی گزشتہ زندگی کے اندر، جو یہ کہتا ہے نا کہ نہیں خدا میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، صرف ایک ریل چلاؤ جائے۔ کیا کسی کو اس بات کی جرت ہے کہ پچھلے 1 مہینے کی زندگی اس سامنے والی دیوار کے اوپر اس کی چل جائے؟ کچھ حقیقت باتیں جو ہے نا ہم ایک دوسرے کے ساتھ کریں، وہ نہ آپ کا والد آپ کے ساتھ کرے گا، نہ اسکول کا ٹیچر آپ کے ساتھ کرے گا، نہ آپ کا دوست کرے گا، یہ میں کروں گا آپ کے ساتھ، چاہے میں آپ کو اچھا لگوں، چاہے عجیب لگوں، چاہے برا لگوں۔ اس سامنے کی دیوار پر پچھلے 1 مہینے کی صرف میں ریل چلا دوں آپ کی 24 گھنٹے، کوئی ہاتھ اٹھا دے کہ ہاں استاد ریل چلا دوں۔ ماشاء اللہ کہیں گے، ماشاء اللہ ایسا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ گلہ کسی سے مت کرو، چیمپئن جو ہوتا ہے وہ ٹرین کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ٹریننگ کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے وہ۔ اور جو لوزر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کرتا ہے؟ لوزر کمپلین کرتا ہے، چیمپئن ٹرین کرتا ہے، لوزر کمپلین کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا، دوست اچھے نہیں ملے، استاد اچھا نہیں ملا، بھائیوں نے ساتھ نہیں دیا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، میری ناکامی کی وجہ یہ تھی، پیسے نہیں تھے میرے پاس، مہنگائی بہت تھی۔ سمجھ آ رہی میری؟ کسی سے گلہ مت کرو، جیب سے موبائل نکالو اور 1 مہینے کی ہسٹری نکالو گے۔ کیا نکالو؟ ہسٹری۔ وہ ہسٹری آپ نے ڈیلیٹ کی ہے، حقیقت میں ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وہ اللہ کے پاس سے ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ ایک موبائل نہیں ہے، یہ ہمارے جہنم میں جانے کا سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے۔
اور یہی کافی ہے صرف ایک موبائل ہمارے جہنم میں جانا. کہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ یا اللہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، تو صرف آپ کی موبائل کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دی جائے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم. یستخفون من الناس، تم لوگوں سے چیزیں چھپا سکتے ہو. ولا یستخفون من اللہ، تم اللہ سے کسی چیز کو نہیں چھپا سکتے. وہو معہم، وہ تمہارے ساتھ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اللہ سے نہیں چھپا سکتے کسی چیز کو. وہ ہسٹری ڈیلیٹ ہوگی جو کرامن کاتبین آپ کے اس کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں آپ کا ایک ایک وہ لفظ جو آپ اپنے منہ سے ادا کر رہے ہو، ایک ایک وہ حرکت جو آپ کر رہے ہو. اسے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے صرف ندامت کے ایک آنسو سے جو بہے گا چہرے پر، صاف آپ کے دل کو کر دے گا. سمجھ آ رہی نہیں؟ ندامت کا ایک آنسو آپ کی اس ہسٹری کو، آپ کے ان گناہوں کو جو سرزد ہوئے ہم سے، ان کو وہ صاف کر دے. اس لیے میں یہ استغفار کا ذکر آپ سے کرواتا ہوں. امت پر یہ احسان عظیم ہے، ایک تحفہ ہے یہ استغفار اللہ رب العزت کی طرف سے. ادھر آپ نے معافی مانگی، ادھر سب کچھ معاف، سب کچھ صاف. 1000 مرتبہ کرو گناہ، لاکھ مرتبہ کرو، کروڑ مرتبہ کرو، جتنی مرتبہ بھی انسان سے گناہ ہو جائے استغفار کرتا رہے. استغفار 3 چیزوں کا نام ہے. توبہ 3 چیزوں کا نام ہے. معافی 3 چیزوں کا نام ہے. گزشتہ گناہ کے اوپر ندامت ہو، فی الوقت معافی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ یا اللہ جو مجھ سے ہوا مجھے اس پر ندامت ہے، فی الوقت تجھ سے میں معافی کا خواستگار ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں. ان 3 چیزوں کا نام کیا ہے؟ توبہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو خوب استغفار کیا کرو. اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کا رحم چاہتے ہو، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اللہ فرما رہے ہیں تم استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر تم رحم چاہتے ہو تو استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. مال چاہیے آپ کو، استغفار کی کثرت کرو. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اولاد چاہیے آپ کو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اولاد چاہیے، بیٹے چاہیے آپ کو. وہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے. خوب استغفار کیا کرو. کل اتوار کا دن ہے، پورا دن استغفار. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے کیا کرنا ہے؟ استغفار. اللہ سے معافی. جہاں آپ کا مسئلہ پھنسا ہوا ہو، جہاں ٹینشن ہو، پریشانی ہو، استغفار کرنا شروع کر دو. جو بھی حالات آتے ہیں میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم.
جو کچھ بھی فساد خشکی اور بحر و بر میں سمندر جہاں پر بھی کوئی فساد ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. تو مجھ پر جو حالات ہیں یہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو جب میں استغفار کروں گا میرے گناہ مٹیں گے تو خدا کی رحمتیں میرے گناہوں کی وجہ سے جو رکی ہوئی ہیں تو جب میرے گناہ مٹیں گے تو اللہ کی رحمتیں میری طرف. اسی کو تو کہہ رہے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے میرے اور آپ پر حالات ہیں. تو خوب استغفار کیا کرو. تو جب پریشانی ہو مصیبت ہو دن میں کم سے کم 200 مرتبہ زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ بہترین استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم. نہیں آتے صرف یہ پڑھ لو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنے آپ کے معاملات کھل جائیں گے. آپ جو چاہیں گے اللہ رب العزت اس میں آسانی پیدا کر دے گا آپ کی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ اس امت پر احسان ہے اللہ رب العزت کا. انتہائی قیمتی تحفہ ہے استغفار. ہو جاتا ہے انسان سے گناہ. جب گناہ ہو جائے اللہ ہم سب کو بچائے تو استغفار کی کثرت. ان آنکھوں نے گناہ کیا ہو تو ان آنکھوں سے اتنی قرآن کی تلاوت کرو کہ آنکھوں کا گناہ دھل جائے. جب اس زبان سے گناہ ہو جائے کسی پر تہمت غیبت چغلی کسی کا دل دکھایا تو اس زبان سے خدا کا اتنا ذکر کرو قرآن کی اتنی تلاوت کرو کہ اس زبان کا گناہ دھل جائے. ان کانوں سے اللہ کے غیر کو سنا اللہ کی نافرمانی گانے کو سنا غلط چیزوں کو سنا. ان کانوں سے قرآن کو اتنا سنو کہ کانوں کا گناہ دھل جائے. یہ ہاتھ یہ پاؤں جب گناہوں کی طرف گئے ہیں تو ان ہاتھوں سے اتنا نیک کام کرو کہ ان ہاتھوں اور پاؤں اور اس جسم کی سارے گناہ دھل جائیں. سمجھ آ رہی؟ جال حسنات یذہبن السیئات. نیکیاں بدی کو لے جاتی ہیں ختم کر دیتی ہیں. جب گناہ ہو تو نیک کام کرو نوافل پڑھو تلاوت کرو ذکر کرو اذکار کرو دل میں خدا کو یاد کرو. جاؤ ان ہاتھوں سے اپنی جنت اپنے والدہ کے پاؤں سر ہاتھ دباؤ. 1 منٹ 2 منٹ نہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پاؤں میں تیل لگا کر مالش کرو ان کے پاؤں کی. کہاں پیروں فقیروں کے پیچھے گھومتے ہو؟ یہ ہیں تمہارے پیر فقیر جو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہزاروں بزرگ ولی تمہارے ماں باپ کے برابر نہیں ہو سکتے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہزاروں بزرگ ولی یہ ہے تمہارے ولی یہ ہے تمہارے پیر. انہیں کھلاؤ انہیں پلاؤ. استغفار کی کثرت کرنی ہے. صحیح ہے؟ کل اتوار کا دن ہے. کم از کم 1000 مرتبہ کیا پڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10,000 مرتبہ. پھر دیکھو اللہ تمہارے کسی بھی اپنے جائز حاجت اور کام کو اپنے دماغ میں رکھ کر اس کا استحضار رکھ کر چاہے وہ والدین کی بیماری ہو چاہے وہ معاشی مشکلات ہوں
چاہے تمہارے کوئی مسائل اٹکے ہوئے ہوں ان کا استحضار دماغ میں رکھ کر خدا سے معافی مانگتے رہو، استغفار کی کثرت کرو. اگر اللہ رب العزت نے اس مشکل کو آسان نہیں کیا تو پھر کہنا کرو. تو سمجھ آ رہی میری بات؟ خدا کو معافی بڑی پسند ہے اپنے بندے کی. اور یاد رکھو ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے. ذکر کی روح تمہارا دھیان ہے. کیا ہے؟ دھیان سے جب ذکر کرو گے تو اس ذکر کے اندر جان آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ جان آ جائے گی. بغیر دھیان کے بھی صحیح ہے، اثر نہیں کرے گا. جو زود اثر ہوگا وہ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. یہ ذکر کی روح ہے. جب توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ خدا سے معافی مانگو گے، اللہ رب العزت آپ کی مشکلات کو دور کرے گا، آپ کے لیے آسانیاں بنائے گا. وہ لطیف ذات ہے، باریک بین ہے. وہ ناکامی کے نقشوں کے اندر خدا آپ کے لیے کامیابی پیدا کر دے گا. اور وہ اللہ جب ناراض ہوگا تو کامیابی کے نقشوں کے اندر خدا آپ کے لیے ناکامی پیدا کر دے گا. مال ہوتے ہوئے، حسب نسب ہوتے ہوئے، جائیدادیں ہوتے ہوئے، تعلقات ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ رب العزت آپ کو خوار ذلیل ناکام کر دے گا. اور جب اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا، ساری دنیا مخالف ہوگی، اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کر دے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اپنی اللہ کی ذات کے اوپر اپنا یقین کامل رکھو. جو کچھ ہے وہ خدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس یقین کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کرو. دنیا کے سارے اسباب خالی برتن ہیں. کیا ہیں؟ دنیا کے سارے اسباب خالی برتن ہیں. جو میری دکان ہے خالی برتن ہے، میری نوکری، میری جاب خالی برتن ہے، میری فیکٹری خالی برتن ہے، میرا جو بھی ذریعہ معاش ہے وہ خالی برتن ہے. اس میں جان نہیں ہے. اس خالی برتن کو بھرنے والا کون ہے؟ میرا خدا ہے، میرا اللہ ہے. اسباب پر یقین نہیں، مسبب الاسباب پر ہم نے یقین کرنا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کوشش کرو گے اس چیز کی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی. فاتحہ.